آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رضیہ سلطانہ کے بارے میں۔ رضیہ سلطانہ جنوبی ایشیا پر حکومت کرنے والی واحد مسلمان خاتون حکمران تھیں۔ وہ افغان غوری نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور دیگر کئی مسلم شہزادیوں کی طرح جنگی تربیت اور انتظام سلطنت کی تربیت بھی انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی۔ شمس الدین التمش سلطان قطب الدین ایبک کے تر غلام تھے۔ ان کی ہونہاری اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قطب الدین نے انہیں پہلے اپنا داماد اور پھر بہار کا صوبے دار بنایا۔ 1211 میں التمش نے قطب الدین کے بیٹے ارام شاہ کو تخت سے اتار دیا اور خود بادشاہ بن گئے اور انہوں نے تقریباً 35 سال حکومت کی اور رضیہ سلطانہ انہی کی بیٹی تھی۔ رضیہ سلطانہ 1205 میں پیدا ہوئی۔ ان کے 8 بھائی تھے لیکن والد کے سب سے زیادہ قریب وہی تھیں کیونکہ ان کے زیادہ تر بھائی ریاست چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جسے التمش نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ رضیہ رنگ و روپ کے علاوہ بھی ہر اس ہنر سے آشنا تھیں جو حکمران بننے کے لیے ضروری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ التمش نے ان کی پرورش انہی خطوط پر کی۔ تلوار بازی، گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلوائی گئی۔ 9 عمری میں پردہ بھی شروع کروا دیا گیا۔ التمش نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تو خاندان ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے۔ التمش کے انتقال کے بعد وصیت پر عمل نہیں کیا گیا اور رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام خاتون کی طرح رو دو کر چپ کر جائیں گی، مگر وہ عام نہیں تھیں۔ اسی لیے سلطنت دلی کے خاندان غلامہ کے بادشاہ شمس الدین التمش نے، جنہوں نے اپنے کئی بیٹوں پر ترجیح دیتے ہوئے رضیہ کو اپنا جانشین قرار دیا، تاہم التمش کے انتقال کے بعد رضیہ کے ایک بھائی رکن الدین فیروز نے تخت پر قبضہ کر لیا اور 7 ماہ تک حکومت کی، لیکن رضیہ سلطانہ نے دلی کے لوگوں کی مدد سے 1236 میں بھائی کو شکست دے کر تخت حاصل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ تخت سنبھالنے کے بعد انہوں نے زنانہ لباس پہننا چھوڑ دیا تھا اور مردانہ لباس زیب تن کر کے میدان جنگ میں شرکت کرتی تھیں۔ رضیہ کے مخالفین نے جب دیکھا کہ دلی کے عوام رضیہ کے جانثار ہیں تو انہوں نے دیگر علاقوں میں سازشوں کے ذریعے بغاوتیں پھیلائیں۔ سلطنت کی اہم شخصیات نے بٹھنڈا کے صوبے دار ملک التونیہ کی قیادت میں رضیہ کے خلاف بغاوت کی۔ رضیہ سلطان ان کی بغاوت کچلنے کے لیے دلی سے فوج لے کر نکلی، مگر اس کی فوج نے رضیہ کے خلاف باغیوں کا ساتھ دیا۔ رضیہ کا وفادار جرنیل امیر جمال الدین یاقوت مارا گیا۔ رضیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ باغیوں نے رضیہ کے بھائی معز الدین بہرام کو بادشاہ بنا ڈالا۔ رضیہ سلطانہ اس وقت جوان، جاذب نظر اور غیر شادی شدہ تھیں۔ ہندوستان ہی نہیں کئی دلوں پر بھی راج کر رہی تھیں، جن میں بٹھنڈا کا حاکم ملک التونیہ بھی شامل تھا اور نکاح کا پیغام بھی بھجوا چکا تھا۔ تاہم رضیہ کی نظر التفات حبشی غلام جمال الدین عرف یاقوت پر تھی۔ جب یہ قصے التونیہ تک پہنچے تو اس نے رکابت میں لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین کو ساتھ ملا کر رضیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دلی کے امراء بھی ان کے ساتھ تھے۔ رضیہ کو اطلاع ملی تو وہ جمال الدین یاقوت اور لشکر سمیت حملہ روکنے کے لیے نکل پڑی، لیکن دلی میں باغیوں نے انہیں گھیر لیا جو عورت کی حکمرانی اور غلام سے تعلق کے خلاف تھے۔ ابھی معرکہ جاری ہی تھا کہ ملک التونیہ کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ رضیہ کے لیے وہ بڑا جاں کن لمحہ تھا جب آنکھوں کے سامنے جمال الدین یاقوت کو مرتے دیکھا۔ رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ باغیوں نے ان کے بھائی معز الدین کو بادشاہ بنا دیا۔ امکان یہی تھا کہ رضیہ کو قتل کر دیا جائے گا، تاہم التونیہ نے پیشکش کی کہ اگر وہ اس سے شادی کر لے تو وہ جان بخشی کروا سکتی ہے۔ رضیہ نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ہاں کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ نے التونیہ سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ وہ زندہ رہے اور پھر سے اپنا تخت حاصل کر سکے۔ کچھ ہی عرصہ میں انہوں نے التونیہ کو اس بات پر قائل کر لیا کہ دلی کے تخت کی اصل حقدار وہی ہیں۔
اس لیے ایک بھرپور حملہ کرنا چاہیے۔ التونیا چونکہ انہیں بہت پسند کرتا تھا اس لیے مان گیا۔ حملے کے لیے تیاری شروع کر دی گئی جو کافی عرصہ چلی۔ گکھڑوں، جاٹوں اور ارد گرد کے زمینداروں کی حمایت حاصل کی گئی، لشکر تیار کیے گئے اور پھر ایک روز حملے کے لیے روانگی ہوئی جس کی قیادت التونیا اور رضیہ کر رہے تھے۔ معز الدین کے بہنوئی اعزاز الدین بلبن لشکر سمیت مقابلے کے لیے آیا۔ شدید لڑائی ہوئی لیکن رضیہ اور التونیا کو شکست ہوئی اور فرار ہو کر واپس بٹنڈا جانا پڑا۔ کچھ عرصہ بعد پھر منتشر فوج کو جمع کر کے ایک بار پھر دلی پر حملہ کیا۔ نتیجہ اب کے بھی مختلف نہ تھا، رضیہ اور التونیا کو ایک بار پھر فرار ہونا پڑا۔ کافی گھنٹوں تک گھوڑے سر پر دوڑتے رہے۔ وہ قتل کا علاقہ تھا، انتہائی تھک ہار چکے تھے، کچھ معمولی زخمی بھی تھے۔ ایک درخت کے نیچے گھوڑے روکے وہیں سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے انہیں کھانے کا کچھ سامان دیا۔ چند گھنٹے بعد 14 اکتوبر 1240 کو اسی درخت کے نیچے سے لاشیں ملی۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیچھا کرتے ہوئے فوجیں وہاں پہنچ گئی تھیں، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ جس شخص نے کھانے کا سامان دیا تھا اسی نے بعد میں ساتھیوں سمیت آ کر قتل کر دیا تھا، کیونکہ رضیہ نے بیش قیمت زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ بادشاہ رضیہ کے بھائی ناش کو دلی لے گئے اور ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے میں دفن کر کے مقبرہ بنوایا جو آج بھی رجی سجی درگاہ کے نام سے موجود ہے۔ دلی کے ترکمانی دروازہ کے اندر محلہ بلبلی خانہ میں 2 قبریں ہیں۔ یہ قبریں رضیہ سلطانہ اور ان کی بہن شازیہ کی ہیں۔ ان پر کسی قسم کی کوئی تختی نہیں ہے۔ یہاں ہر جمعرات کو ہر مذہب کے لوگ جمع ہوتے ہیں، قبروں پر چراغاں کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ رضیہ اپنے لیے سلطانہ کا لقب پسند نہیں کرتی تھیں کیونکہ اس کا مطلب ہے سلطان کی بیوی، بلکہ اس کی جگہ خود کو رضیہ سلطان کہتی تھی۔ امید ہے کہ آج کی یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا، اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ اسی طرح کا انفارمیٹیو کنٹینٹ آپ کو یہاں پہ ملتا رہے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔